اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك. تو حاضرین و خواتین، آج پھر ہم لوگ جمع ہوئے ہیں ماشاءاللہ اس باجماعت عبادت کے لیے. آج کی 13 رمضان کی دعائیں اور درس کے سلسلے سے مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. آمین. اور میں آج نظامت کے لیے دعوت دے رہا ہوں، جہانی نظامت کی زیب و زینت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جناب جہاز بھٹی صاحب کو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آج کی اس محفل کو اپنے خوبصورت قطعات سے محروم کیوں کر رہے ہیں یہ بتائیے. نہیں، تھوڑا ٹائم میں سیو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آگے کے لیے انشاءاللہ پھر کبھی میں پڑھتا ہی رہتا ہوں. جو مزاج یار میں آئے سر جیسے آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ پائی اجازت بھی تھوڑا اپنا بھی آسان نکل جاتا. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. جناب علی تسی بڑی اعلیٰ گل کیتی، بڑی گل کیتی سر. بڑی دعائیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی میں تلاوت کلام پاک کے لیے التماس کروں گا ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے وہ مائک پہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک فرمائیں. شکریہ. میں آج 13ویں پارے کی چند آیات جو سورہ یوسف کی آیت ہیں ان کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ابرئ النفس ان النفس لا امارۃ بسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. وقال الملك ائتوني به استخلصه نفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ترجمہ ہے، جناب یوسف نے کہا کہ یہ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے. واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے. یہاں میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے کہ اس صورت میں نفس کا کوئی داؤ نہیں چلتا. بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ، میں اسے خالص اپنا معاون بناؤں گا. چنانچہ جب یوسف بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ نے ان سے باتیں کی، ان سے کہا کہ آج سے ہمارے پاس تمہارا بڑا مرتبہ ہوگا، تم پر پورا بھروسہ کیا جائے گا. پھر جناب یوسف نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجئے. یقین کیجئے کہ مجھے حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میں اس کے ساتھ ہی التماس کروں گا ہمارے سید محمد مہدی بھائی سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور دعائے افتتاح کی جو ہے وہ تلاوت کریں. سید محمد مہدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للثواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وعجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور حسرتي. وكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها
وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فتكتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللہ اللہ اکبر، اکبر، اللہ اللہ اکبر، اکبر، اللہ اللہ اکبر۔ اکبر۔ الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الكاشف الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة إليه عظيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح أملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وحمدي. فاطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، وصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مجلا عليك فيما خسرت فيه عليك. فإن أبتى عني أتبت بجهل عليك، فلعل الذي أبتى عني هو خير لي لحلمك بآخرة الأمور. فلم أرى مولا كريما أسر على عبد اللئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، وأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إليك والتفضل علي بجودك وكرمك. ارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح خالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، الحمد لله على طول عناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الإصباح بالجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل، ولا شبيه يشاكل، ولا ظهير يعاضد، فهرى بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، بلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وأنا أعصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. وكم من موهبة هنيئة قد حكاني، وعزيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، وأثني عليه حامدا واذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يحتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائل، ولا يخيب عامل. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبين الظالمين
مدرك الهاربين مقال الظالمين طريق المستسرفين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأزهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبع العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة النساء العالمين. وصل على ستي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحادي المهدي وجدك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المعمل وأدل المنتظر وحفظه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم اجعله داعية إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واشعب به سبعنا والتق به فتحنا وكسر به قلتنا وعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واغض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا
وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا بلغنا به من الدنيا والآخرة أعمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا وصل على محمد وآله وإن على ذلك بفتح منك تعجل وذر تكشف ونصر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات اللهم صل على ماشاءاللہ 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 جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ مہدی بھائی آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ اس کی تلاوت فرمائی. ویسے بھی آپ کی قرت جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. میں آپ کی دوسری دعائیں بھی سنتا ہوں. آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت تلاوت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس کے ساتھ ہی التماس کروں گا ہمارے تہائی محترم قبلہ سید سلطان صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور دعائیں مغفرت کریں. باواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. اللهم صل على محمد. اللهم ماشاءاللہ صل سلطان على بھائی. محمد وعلى محمد. دعائے مغفرت. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. الہی آمین اللهم اغن كل فقير. الہی آمین اللهم اشف كل جائع. الہی آمین اللهم اكس كل عريان. الہی آمین اللهم اغدنا كل مدين. الہی آمین اللهم فرج كل مكروب. الہی آمین اللهم رد كل غريب. الہی آمین اللهم فك كل أسير. الہی آمین اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين. الہی آمین اللهم اشف كل مريض. الہی آمین اللهم سد فقرنا بغناك. الہی آمین اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. الہی آمین اللهم اغننا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى محمد. احسنت صل ماشاءاللہ، على جزاک اللہ، محمد جزاک وعلى اللہ۔ محمد. جزاک اللہ سلطان بھائی. ماشاءاللہ جزاک اللہ سلطان صاحب. میں سامعین آپ کو بتا چلوں آج کے جو ہمارے اس پروگرام کے اسپانسر ہیں جو بانی ہیں وہ ہمارے سید محمد مہدی بھائی ہیں. میں آپ سے التماس کروں گا کہ ان کے مرحومین جن کے کچھ نام میرے پاس آئے ہیں جن میں سید حیدر مہدی، سید محمد نکی، یاسین بیگم، سید محمد کلی خان، اختر جہان بیگم اور بھی ان کے جتنے جملہ مرحومین ہیں ان کے لیے، تمام شرکاء کے مرحومین کے لیے اور تمام محبان اہل بیت جو فوت ہو چکے ہیں جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، ان کے لیے ایک فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللهم صل على محمد وآل محمد لم یلد ولم یولد بسم ولم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ متقی بھائی آپ ریڈی ہیں؟ القدر ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس میں جناب اس کے ساتھ ہی التماس کروں گا ہمارے قبلہ محمد متقی بھائی سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور سلام کے چند اشعار پیش کریں. چھوٹی سی اللہم منت صل علی محمد وعلی محمد. زندگی مانے نہ مانے یہ حقیقت ہے حسن. واہ 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 ماشاء اللہ. زندگی مانے نہ مانے یہ حقیقت ہے حسن. زندگی مانے نہ مانے یہ حقیقت ہے حسن. مجھ کو سانسوں کی نہیں تیری ضرورت ہے حسن. واہ 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 بہت خوب ماشاء اللہ. مجھ کو سانسوں کی نہیں تیری ضرورت ہے حسن. بہت خوب ماشاء اللہ ماشاء اللہ. موت بھی آنکھوں کو میری بند کر سکتی نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. موت بھی آنکھوں کو میری بند کر سکتی نہیں. تیری صورت دیکھنے کی اتنی حسرت. واہ واہ بہت خوب ماشاء اللہ. تیری صورت دیکھنے کی اتنی حسرت ہے حسن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سلامت رہے. آپ جب چاہے جہاں کو موڑ دیں. آپ جب چاہے جہاں کو موڑ دیں. مٹھیوں میں آپ کی زلف نبوت ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب ماشاء اللہ. کیا آپ نے بات کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کی زلف نبوت ہے حسن. اب شعراء کے لیے. ہاتھ میرے ہاتھوں میں کبھی کشکول آ سکتا نہیں. واہ 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 ماشاء اللہ. میرے ہاتھوں میں کبھی کشکول آ سکتا نہیں. مجھ کو اپنے ہاتھ سے لکھنے کی عادت ہے. واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء واہ واہ اللہ. واہ واہ بہت خوب ماشاء اللہ. اپنے ہاتھ سے لکھنے کی عادت ہے حسن.
खालिक कौनो मकान का जोर बाजू है अली। वाह खालिक कौनो मकान का जोर बाजू है अली। अरे और अली ये कह रहे हैं जोरे बाज ताकत है। वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। अली ये कह रहे हैं मेरी ताकत है हसन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदगी माने न माने ये हकीकत है हसन। सवाल माशाल्लाह बहुत खूब मुफ्ती भाई, बहुत ही खूबसूरत कलाम और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने पेश किया। जज़ाकल्लाह। मैं सामीन के साथ ही इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करूंगा क़िबला मौलाना सैयद मोहम्मद हुसैन ज़ैदी साहब से, जिनके तमाम जो लेक्चर्स हम सुनते रहे हैं, इनके खिताबात जो सुनते रहे माशाल्लाह एक से बढ़कर एक, और हर खिताब ने माशाल्लाह इल्म व फ़िक्र के नए दरीचे वा किए और मालूमात में हैरत अंगेज़ तौर पे इजाफा किया। कई माशाल्लाह माशाल्लाह लेक्चर में सुनने को मिलती हैं, जिनसे काफ़ी सारे साहिब मुतालिया लोग, मैं तो अदना सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन मेरी दूसरे अहबाब से भी बात होती है जो मेरे से बहुत ज़्यादा साहिब मुतालिया है, वो भी ये मानते हैं कि इनकी गुफ्तगू में ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं जो ज़िंदगी भर किसी ना सुनी ना पढ़ी। माशाल्लाह बहुत ही वसी इल्म और बड़ा खूबसूरत अंदाज इनका दावत का। मैं इसके साथ ही दरखास्त करूंगा कि क्लासिक के माइक पे तशरीफ लाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक सलावत भेज दें मोहम्मद वाले तमाम हजरात से ये इल्तिमास है कि एक सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत करके फिर से बानियान मजलिस जो शुरू से लेकर अब तक जितने भी बानियान मजलिस हैं उनके मरहूमीन के लिए, और जो हाज़रीन मजलिस हैं इनके मरहूमीन के लिए, और मेरे वालिदैन और मेरे बुजुर्गों के लिए बख्श दें। एक सलावत भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब तमाम हजरात के ये इंतहाई मोहब्बत है और मेरे दिल को बढ़ाने के लिए जो आप हजरात ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, आपने और हमारे कहने वाले ने, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। कोई हकीकत नहीं है, आले मोहम्मद के दामन से सिर्फ मुतमस्सिक हो जाए तो इंसान को मोती और जवाहिर मिलते ही रहते हैं। मेरी कोई हकीकत नहीं है, जब आता हूँ आपके सामने तो ज़हन खुद ब खुद कुशादा हो जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुन लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला लयुंबज़न्ना फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़िदा इन्नहा अलैहिम मुसदा फी अमदिन मुमद्ददा। सलावत भेज मोहम्मद वाले अज़ीज़ान गिरामी,
اس وقت جو میں نے سورہ پڑھا ہے اس کو سورہ ہمزہ بھی کہتے ہیں، اور یہ 104 نمبر کا سورہ قرآن کریم میں ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے سورے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک موضوع کو لے کے آگے بڑھا جائے تو بہت سے لوگ یہ کہنے لگتے ہیں، یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ان کے پاس اس موضوع کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو قرآن بڑھ کے سپورٹ دیتا ہے اور وہی کہتا ہے کہ ہم نے تمام علوم کو جمع کر کے تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس میں سیاسی علوم بھی ہیں، اس کے اندر نفسیاتی علوم بھی ہیں، اس کے اندر دنیاوی علوم بھی ہیں، اخروی علوم بھی ہیں۔ بس اس بات کی ضرورت ہے کہ تم اس کے اندر سے تلاش کرنے کی کوشش کرو تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قرآن کی ایک یہ سورہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ بہت ڈرانے والا ہے۔ ویلن، وائے ہو ایسے شخص کے اوپر اور ان لوگوں پر، لکل، ہر اس شخص کے اوپر۔ خاص طور سے یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں 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 کے لیے نازل ہوا، یہ دراصل فلاں 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 کے لیے نہیں، یہ ہر انسان فلاں کی جگہ پر ہے۔ بے شک جو بھی دیکھیے، انسان کی اچھائی اور برائی اس کے اعمال سے ہوتی ہے، اس کی صفات سے ہوتی ہے، اس نے کیا کیا ہے دنیا میں اس سے ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی انسان صحیح راستے پر نہ چل رہا ہو، بھلے ہی کتنا بڑا اپنے کو متقی، اپنے کو پرہیزگار، اپنے کو مومن، اپنے کو بہت زیادہ اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ظاہر کرے، لیکن اگر اہل بیت کے بتائے ہوئے راستوں پر اور قرآن کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلے تو اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آیا ہم واقعاً محمد و آل محمد کے راستے پر چل رہے ہیں یا نہیں، اور آیا ہمارے اعمال یہ قابل قبول ہیں کہ نہیں۔ تو قرآن جگہ جگہ پہ جھٹکا دیتا ہے انسان کے ذہن کو، اور جگہ جگہ پہ وہ انسان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ دیکھو ابھی بھی سنبھل جاؤ، ابھی بھی تمہاری زندگی جو ہے تم کو اس لائق بنا سکتی ہے کہ تم آل محمد کے دامن کے ساتھ متمسک رہو، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اللہ اکبر۔ اور ورنہ یہ نہ تو دنیا کا علم، نہ دنیا کے مال و دولت، نہ دنیا کے جاہ و جلال، نہ انسان کے دوستوں کی انتہا، کسی چیز سے تم کو بچت نہیں ہوگی۔ جب وہاں پر جاؤ گے تو یقینی طور سے جو تمہارا حساب کتاب ہوگا وہ اس حساب سے ہوگا جو محمد و آل محمد نے تمہارے لیے راستہ بنایا تھا، آیا اس راستے پر تم چلے کہ نہیں چلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ اور یہ بات لوگوں کو اتنی اچھی نہیں محسوس ہوگی، لیکن فرائض میں سے ایک ذاکر کے بھی اور ایک مقرر کے بھی، ایک خطیب کے بھی اور ایک عالم کے بھی، ایک مجتہد کے بھی، سب کے فرائض میں سے یہ ہے کہ وہ حقیقتیں بیان کر کے پیش کرے۔ بے شک۔ تو یہ میں جو سورہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ویلن، وائے ہو، جسے کہ یہ لعنت کہتے ہیں نا، تو لعنت کا لفظ تو یہاں پر نہیں استعمال کیا ہے، ورنہ لعنت کا لفظ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین، اس طرح سے بہت آیا ہے، تو لیکن یہاں پر استعمال نہیں ہے، لیکن ویل، وائے ہو اس کے اوپر، افسوس ہے اس کے اوپر، لکل ہمزۃ لمزہ، ہر اس انسان کے اوپر جو دوسرے کی عیب جوئی کرے اور چغلی کھائے۔ اور فرمائیے گا آپ کہ قرآن اس کے اوپر وائے کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس انسان پر جو دوسرے کی عیب جوئی کرے اور چغلی کھائے یا تانہ-زنی کرے یا چشمت کو اس کے ساتھ رکھے، ان سب کے اوپر لعنت ہے، ان سب کے اوپر وائے ہے۔ الذی جمع مالہ وعددہ، اس کے بعد قرآن اس کی اور تفصیل بتاتا ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے
کہ جس نے دنیا میں مال جمع کیا اور اس مال کو جمع کرنے میں اس کی کوئی گنتی کرتا رہا کہ آج کتنا ہے، $1000 ہو گئے ہیں یا 10,000 روپے ہو گئے ہیں یا 20,000 ہو گئے ہیں یا 25,000 ہو گئے ہیں یا 1,00,000 ہو گئے ہیں، یہ گنتا رہتا ہے۔ الذی جمع مالا، جس نے جمع کیا مال کو، وعددہ، اور اس کا شمار کرتا رہا، یعنی سب ماضی کے صیغے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سوچ کے جمع کرتا ہے پیسہ کہ یہ پیسہ جو ہے ہم کو بہت ہی جاویدانی زندگی دے دے گا، ہمارا نام بھی رہے گا، ہمارے بعد بھی نام رہے گا، ہماری عزت بھی رہے گی، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری عزت ہوگی، اس پیسے کے ذریعے سے ہمیں دنیا جانے گی، پہچانے گی۔ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یحسب، یعنی گمان کرتا ہے، ان مالہ، کہ اس کے مال و دولت اور جو اس کے پشپان ہیں ان کے ذریعے سے اخلدہ، وہ ہمیشہ کے لیے جاویدان ہو گیا۔ ذرا غور فرمائیے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو قرآن انسانی نفسیات کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ کلا، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ خیال بھی نہیں کرنا، کلا نہ، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایسے انسان کو ایسی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اللہ اکبر، کہ جو انسان کے چیتھڑے اڑا دے گی۔ کلا، نہیں یہ بات تم غلط سمجھ رہے ہو۔ لَيُنبَذَنَّ، اس کو ایسے جہنم میں پھینکا جائے گا، ایسی آگ میں پھینکا جائے گا، الحطمہ، وہ آگ کہ جو انسان کو ٹکڑے کر دے اور جو اس کو ریزہ کر دے۔ غور فرمائیے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور کیا تم جانتے ہو کہ حطمہ ہے کیا؟ یہ کون سی آگ ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ وہ آگ ہے جس کو اللہ نے روشن کیا ہے، اللہ اکبر، کوئی اس کو بجھا نہیں سکتا، نہ اولاد بجھا سکتی ہے، نہ اہل و عیال بجھا سکتے ہیں، نہ کوئی دوست بجھا سکتا ہے، نہ احباب، نہ خاندان کے افراد۔ نار اللہ موقدہ، اللہ نے اس کو روشن کیا ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، اور یہ آگ ایسی ہے کہ جو انسانوں کے قلوب سے باہر نکلے گی جب ڈالا جائے گا جہنم میں۔ اللہ اکبر۔ اب مفسرین نے اس کی تفصیل یہ کی ہے کہ یہ آگ ایسی ہوگی جو دل سے شعلے نکالے گی، اس کے بعد باہر کے جسم کے اوپر عمل کرے گی۔ میں جاہل انسان، میں کہاں ان کے مقابلے میں کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن میرا ایک خیال یہ ہے کہ یہ آگ دل میں بھی پہلے لگے گی۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آگ جو کہتے ہیں نا دل میں، افئدہ کے معنی قلوب، دل، تو یہ ان لوگوں کے دلوں میں آگ بھی لگے گی پہلے، اور اس کے بعد جسم بھی جلیں گے۔ تو نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ نے روشن کر رکھی ہے یہ آگ، التی، یہ آگ ایسی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، کہ جو طلوع ہوگی دلوں کے ذریعے سے آگے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے انہا علیہم موصدہ، اور یہ آگ ایسی ہوگی کہ جو انسان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی، وہ ایسے انسان کو، اور اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور فی امد ممددہ، اور اس کے شعلے اتنے بلند ہوں گے کہ جو جیسے کہ عمود ہوتا ہے نا، جیسے کھمبے ہوتے ہیں لمبے لمبے، انہا علیہم موصدہ فی امد ممددہ، اور ان کو یہ ہر طرف سے ڈھانکے ہوئے ہوں گے۔ یہ اس انسان کی بات ہو رہی ہے کہ جو مال جمع کرتا ہے اور بیٹھ کے گنتا ہے، اور یعنی ایک خاص بات یہ ہے کہ عیب لوگوں کے نکالتا ہے اور تمسخر اڑاتا ہے، ان کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے،
ہم کو جب تک کہ اپنی برائی کا نہ پتہ چلے گا اس وقت تک ہم کو علاج نہیں معلوم ہو دیکھ پائیں گے. تو ماشاءاللہ بے شک بے شک بے اب شک. اپنے گریبان میں مجھے آپ کو سب کو یہ گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم ایسا کر تو نہیں رہے ہیں, کیا ہم اس سورے کے مصداق تو نہیں ہو رہے ہیں, اور اگر ہیں تو ابھی سے ہم اپنے کو روک لیں اور گناہوں سے اپنے کو استغفار کر کے بچا لیں آگے کے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ الا انبئکم بشرارکم, کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ تمہیں جو شرار ہیں وہ کون ہیں؟ تو لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ, بے شک بتائیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا المشاؤون بالنمیمہ, جو لوگوں کی چغلیاں کھاتے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے برائی کرتے ہیں. المفرقون بین الاحبہ, اور جو دوستوں کے درمیان میں جھگڑا پیدا کرتے ہیں. اللہ اکبر. الباغون للبراء بالمعائب, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیک لوگوں میں بھی کمیاں اور ان کی غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو لوگوں کو بتائیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایسا انسان ہے تو ظاہری طور سے تو پتہ نہیں چلے گا, ورنہ لوگ اس کو اپلیٹنے نہیں دیں گے. تو اس کے پیٹ پیچھے اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اور کچھ لوگوں نے یہ روایت چوتھے امام سے منسوب کی ہے کہ ایک شخص آیا رمضان کے زمانے میں, اور وہ امام کے سامنے جب بیٹھا تو امام نے اس سے پوچھا کہ کیا تم روزے سے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں روزے سے ہوں. تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے کسی اور آدمی کی برائی شروع کی. تو امام نے اپنے غلام سے کہا کہ دسترخوان بچھاؤ. تو امام کا حکم تھا, تو اس نے دسترخوان بچھانا شروع کیا. امام نے اس سے اپنے جو آیا تھا, دیکھیے امام کا ظاہری طور سے چاہنے والا ہے, تو اس سے کہا کہ آؤ چلو کھانا نوش کرو. تو اس نے کہا مولا میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ میں روزے سے ہوں. کہا تم روزے سے کہاں ہو, ابھی تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے تھے تم. اللہ اکبر اللہ اکبر. غیبت کرنا قرآن مجید کی آیات کے حساب سے غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. تو اس نے کہا کہ تم ابھی تو کیا کہتے ہیں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو, اس سے بہتر یہ ہے کہ تم یہ کھانا کھا لو, مردہ بھائی کا گوشت نہ کھاؤ. تو یہ وہ لوگ ہیں. اور بلکہ روایات میں ملتا ہے کہ سرور کائنات جب گئے ہیں معراج کے اوپر, تو انہوں نے ایک جگہ پر یہ دیکھا کہ ایک ایسا گروہ ہے کہ وہاں پر جو فرشتے معین ہیں وہ ان کے جسم کا گوشت نکال کے انہیں کھلا رہے ہیں. تو انہوں نے جبرائیل امین سے پوچھا, اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کا گوشت ادھر کے انہی کو کھلایا جا رہا ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کی عیب جوئی کرتے تھے, لوگوں کے پیٹ پیچھے ان کی برائیاں کرتے تھے, اور ان کی سزا یہی دی جا رہی ہے. تو سب سے بڑی برائی جو ہے وہ عیب جوئی ہے, اور وہی سرچشمہ ہے اور برائیوں کا, اور مال و دولت بھی پیدا کر کے رکھنا. امام نے یہ نہیں کہا ہے کہ مال و دولت, مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان دنیا کی حاصل کرنے کے لیے چلے تو اس طرح سے کوشش کرے کہ جیسے اس کو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے, لیکن جب مال اس کے پاس پیدا ہو جائے تو اس طرح سے کار خیر میں خرچ کرے کہ جیسے اس کو دوسرے لمحے دنیا سے اٹھ جانا ہے. اللہ. دیکھیے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ خرچ کر دو سب کچھ, تو ظاہر سی بات ہے انسان فقیر ہو جائے گا, محتاج ہو جائے گا, اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کی وہ ہمت پست ہو جائے گی کہ آگے بڑھے. تو مولا نے دونوں باتیں کہی ہیں. کیا کہنا,
خدا کی قسم ارشاد ہے کہ جب دنیا حاصل کرنے کے لیے چلو تو اتنی محنت کرو کہ جیسے تمہیں دنیا میں ہمیشہ باقی رہنا ہے. واہ واہ واہ. اور جب تمہارے پاس دن بھر کے بعد جو پیسہ نکلے، جو جمع ہو مال دن بھر کی محنت و مزدوری کے بعد، وہ ایسے خرچ کرو کہ جیسے دوسرے لمحے تم کو دنیا سے اٹھ جانا ہے. کیا بات ہے. واہ. یہی وجہ ہے کہ آل محمد کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس سے کہا جائے کہ وہ امیر ہیں. حالانکہ ان کے چاہنے والے بہت تھے. اگر ایک اشارہ کرتے تو مال جمع ہو جاتا، لیکن اگر کوئی لا کے دیتا تھا تو دوسرے لمحے، یہ بہت ہی مشہور بات ہے کہ مولا کائنات کے پاس جب خلافت آئی ہے تو جب بیت المال سے اٹھتے تھے شام کو تو جو چادر ہوتی تھی اس چادر کو جھاڑ کے اٹھتے تھے کہ پالنے والے تو گواہ ہے نا کہ علی کے قبضے میں کوئی ایک درہم بھی ایسا نہیں ہے کہ جو بیت المال کا باقی ہو اس نے خرچ نہ کر دیا ہو غریبوں کے اوپر. صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد. تو سارے دیگر صلوات. صلوات بھیج دیں. اللہم صلی علی محمد. اب قرآن نے بھی منع نہیں کیا ہے. اس کے بعد جگہ جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ ہے، اللہ کا جو فضل ہے اس کو تم حاصل کرنے کی کوشش کرو. فضل کے معنی یہاں پر یہ دنیا کے حساب سے. اور اس کے بعد یہ ہے ایک جگہ پہ اور بھی ارشاد ہو رہا ہے کہ کتب علیکم احدکم الموت ان ترک الخیر للوصیہ، کہ جب تم میں سے کسی کے پاس ملک الموت آئے اور جب اس کا آخری وقت ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ وہ وصیت کرے اپنے اس مال کو نیک کاموں میں خرچ کرنے کے لیے. لیکن امام 8ویں امام نے امام علی رضا علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد کہ ارشاد فرمایا ہے کہ لا یجتمع المال الا بخمس خصال، کسی کے پاس مال جمع ہی نہیں ہو سکتا لیکن 5 یقینی طور سے یہ چیزیں ہوں گی، ان میں سے کوئی ایک ضرور ہوگی کہ بخل شدید، بہت کنجوس یا تو ہوگا اس کے پاس مال جمع ہو جائے گا، وعمل طویل، اور اس کی امیدیں بہت بہت لمبی چوڑی ہوں گی، ہم یہ کر لیں وہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. وعمل طویل وحرص غالب، اور اس کے اوپر حرص غالب رہے گی، لالچ غالب رہے گی. وقطیعۃ الرحم، اور اس کے جو اعزاء اور اقارب ہیں جن کے لیے اس کو حکم ہے کہ اس کے پاس ہو تو ان کے ساتھ نیکی کرے، ان پر خرچ کرے، وہ قطع رحم کرے گا. وَإِيثَارُ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، اور دنیا کو آخرت کے اوپر وہ غالب کر دے گا، اس کو اختیار کرے گا کہ آخرت کو اختیار نہ کرے اور دنیا کو مطلب اختیار کر لے. تو جب تک یہ ان میں سے 5 خصائل میں سے کوئی چیز نہ ہوگی اس وقت تک کوئی انسان مال و دولت جمع نہیں کر سکتا. تو اب قرآن مجید یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ الذی، یعنی یہ وہ انسان کہ جس نے پیسہ جمع کیا ہے، یہ پیسہ جمع کرنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ نہ مال ہو اخلدہ، کہ مال نے اس کو ہمیشگی کے لیے زندگی دے دی ہے. وہ یہی ہے کہ اگر زندہ اس وقت نہیں ہے تو مرنے کے بعد لوگ کہیں گے بہت پیسے والا تھا، بڑا نام والا تھا، بڑی عزت والا تھا. اور عجیب بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ مال جو ہے یہ دنیا میں لوگوں کو بہت ہی اس طریقے سے بھی شہرت دے دیتا ہے. اس کے لیے ایک بہت ہی مشہور شعر ہے، دو شعر ہیں عربی میں کہ فصاحت و صحبان کی فصاحت، و خط و ابن مقلا، اور ابن مقلا کی تحریر. یہ بہت ہی مشہور لوگ تھے کہ جو فصاحت میں مشہور تھے، ان کا نام صحبان تھا، اور جو کتابت میں بہت مشہور تھے عرب میں، ان کا نام ابن مقلا تھا. وہ حکمت اللقمان، اور لقمان کی حکمت. وزود ابن ادہم، اور ابن ادہم ایک بہت ہی زیادہ متقی و پرہیزگار انسان تھا. اذا اجتمعت فی المرء والمرء مفلس، جب کسی انسان میں یہ سب چیزیں جمع ہو جائیں اور آدمی مفلس ہو تو فلیس لہ قدر بمقدار الدرہم،
تو اس کی قدر ایک درہم کے برابر لوگ نہیں سمجھتے. غور فرمائیے کہ اگر یہ سب چیزیں ہیں لیکن اگر وہ کیا کہتے ہیں اگر درہم و دینار والا نہ ہو تو اس کی تو یہ مولائے کائنات کی منزلت تھی کہ یہودی کے باغ میں جا کے پانی دیتے تھے اور اس کے بعد جو ملتا تھا وہ راستے میں لوگوں کو بانٹتے ہوئے چلے آتے تھے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اور آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ پیسہ کیسے جمع ہوتا ہے اور کیوں آخر جمع ہوتا ہے, تو امام نے فرمایا کہ 4 طرح کے نشے ہیں. ارشاد فرمایا السکر اربع سکرات, نشے جو ہیں وہ 4 نشے ہیں. سکر الشراب, ایک تو جو یہ شراب پی جاتی ہے, خمر پیا ہے, وہ ہے, اس کا نشہ ہوتا ہے. وسکر المال, اور مال کا نشہ ہوتا ہے انسان کو. وسکر النوم, اور خواب کا نشہ ہوتا ہے کہ صبح کی نماز قضا ہو جائے اور آدمی سوتا رہے. وسکر الملک, اور ملکیت اور طاقت, اس کا نشہ ہوتا ہے. عزیزان گرامی, اگر آپ کو اس کو دیکھنا ہو تو پیغمبر اسلام کی محفل میں تشریف لے جائے ابھی, اور وہاں دیکھیں کہ ایک غریب آدمی, ایک عرب, بہت دور سے آئے چلتا ہوا آتا ہے, اس کے کپڑوں پر دھول بھی لگی ہوئی ہے, وہ پیغمبر کی زیارت کے لیے آ رہا ہے. آنے کے بعد جب مسجد میں بیٹھتا ہے تو ایک وہ جو بہت غنی تھے ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو جب وہ غنی کے پاس بیٹھتا ہے تو غنی صاحب جو ہیں پیسے والے, وہ غنی جو ہیں وہ ذرا سا کھسک کے بیٹھتے ہیں اور ذرا سا ناک چڑھاتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹ لیتے ہیں. تو پیغمبر کو کے چہرے کے اوپر غضب کے آثار نمودار ہوتے ہیں. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم اس غریب انسان سے تم نے اپنے کپڑوں کو کیوں سمیٹا اور کیوں ناک بھون چڑھائی؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ, ایسا نہیں, میں نے کیا نہیں. بس پیغمبر نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا تمہیں, نہ تو تمہارا پیسہ تمہارے پاس سے جا کے اس کو امیر کر دے گا, تم سے پیسہ چھیننے کے لیے نہ آیا ہے, نہ اس کی غربت تمہیں لگ جائے گی. واہ 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 واہ. تو جب ارشاد یہ فرمایا تو ان کو شرم محسوس ہوئی اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ, میں اس کو اپنا جو بھی میرے پاس معلومات ہے اس کا میں آدھا اس کو دے دیتا ہوں. تو وہ غریب اور فقیر, دیکھیں اسے کہتے ہیں انسان کی خودداری. کیا بات, واہ واہ واہ. خودداری کہتے ہیں اسے عزت نفس کہتے ہیں, اسے بلندی عقل کہتے ہیں. کہ اس نے جب یہ سنا تو اس نے کہا یا رسول اللہ, میں ان کا پیسہ کوئی نہیں لینا چاہتا, یہ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھیں, کیونکہ میں ایسے مال کو نہیں رکھنا چاہتا جس کے بعد انسان کو اتنا غرور ہو جائے جس طرح سے انہوں نے اظہار کیا ہے. آپ ذرا اور فرمائیے. تو یہ امام فرماتے ہیں کہ السکر اربع سکرات, 4 نشے ہیں, سکر الشراب, سکر المال, سکر النوم اور سکر الملک. اور اسی وجہ سے مولا کائنات میں ارشاد فرمایا کہ دنیا کے بعد جب آخرت آئے گی تو وہ انسان سب سے زیادہ حسرت میں ہوگا, اس کو حسرت بہت ہوگی, بہت تکلیف ہوگی کہ من را مالہ فی میزان غیرہ, جو اپنے مال کو جو دنیا میں چھوڑ کر آیا ہے وہ دوسرے کے ترازو جب اس کے لیے تولا جائے گا اس کے اعمال کو, تو دوسرے کے اعمال میں وہ اپنے مال کو دیکھے گا. آپ کہیں گے یہ کیسے سی بات ہے؟ میں ابھی عرض کرتا ہوں. وَأَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِ النَّارِ, اور اس مال کے ذریعے سے جمال جس نے جمع کیا ہے اس کو جہنم دے گا اللہ.
وَأَدْخَلَهُ وَارِثُهُ بِالْجَنَّةِ، اور جس کے پاس وہ مال ہے، جس کے ترازو میں وہ تلا ہے، جو اس کا وارث بن گیا ہے، اس کو جنت دے گا۔ وہ اس لیے کہ یہ مال جس نے جمع کیا، اس نے تو اپنے لیے جمع کیا، اور جب یہ مر گیا تو ایسے آدمی کے ہاتھ میں گیا کہ جیسے کہ جس نے نیک کاموں پہ اس کو خرچ کیا۔ غور فرمائیے کہ تھا اس کا مال، لیکن اس کے مال جو تھا اس کے ہاتھ سے نکل کے جب دوسرے کے پاس گیا تو اس نے نیک کاموں میں جمع کیا، نیک کاموں میں خرچ کیا، اور اس نے نیک کاموں میں خرچ نہیں کیا، جمع کرتا رہا جتھے پر جتھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب حدیث ہے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ جو انسان نیک کاموں کی طرف آگے بڑھے، اس کی خدمت، اس کے ساتھ ہونا انسان کو خود خوش نصیب بنا دے گا۔ ایک میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھ دوں، اور وہ یہ ہے کہ ابن عباس سے روایت منقول ہے کہ یہ حدیث ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ پتہ نہیں روایت کا جو سلسلہ ہے میں نے نہیں نگاہ کیا کہ کس کی طرف سے ہے یہ، لیکن ابن عباس سے مشہور ہے کہ ان اول درہم و دینار ضربا فی الارض نظر الیہ ابلیس، جب سب سے پہلے دنیا میں درہم اور دینار بنائے گئے، ان کے پر ٹھپا لگا اور درہم و دینار بنائے گئے، نظر الیہما ابلیس، تو ان کی طرف شیطان کی نگاہ گئی، ابلیس کی نگاہ گئی۔ فلما آینہما اخذہما، جب اس نے ان دونوں کو دیکھا تو اس کو اتنے پسند آئے کہ اس نے ان دونوں اٹھا لیے۔ فوضعہما علی عینیہ، اور اس نے اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ رکھی، یعنی اس کی محبت اتنی تھی کہ اس نے اس کو اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ رکھا۔ ثم ضمہما علی صدرہ، پھر اس نے اپنے سینے سے چمٹا لیا ان کو۔ دیکھیے ابن عباس جو ہیں وہ صدر المفسرین کہلاتے ہیں، جنہوں نے مولا کائنات سے بہت سی حدیثیں سرور کائنات کی سنی ہیں اور اس کو پیش کیا ہے۔ ثم ضممھا علی صدرہ، پھر اس نے اپنے سینے کے اوپر ان کو چمٹا لیا۔ ثم صرخ صرخۃ، اور اس کے بعد ایک چیخ ماری اس نے۔ ثم ضممھا علی صدرہ، پھر دوبارہ اس نے اپنے سینے پر چمٹا لیا۔ ثم قال، پھر اس کے بعد اس نے کہا انتما قرۃ عینی، تم دونوں یعنی دینار و درہم میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وہ ثمرۃ فؤادی، اور میرے دل کا چین ہو، ما ابالی من بنی آدم اذا احبوکما، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ بنی آدم اگر تم کو دوست رکھیں تو میں ان کو چھوڑ دوں گا، میں ان کے پیچھے نہیں جاؤں گا، کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اللہ یعبدو وسنا حسبی من بنی آدم ایحبکما، اور میں چاہے یہ عبادت کریں یا نہ کریں، اب مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، اگر یہ تم کو دوست رکھنے لگیں اور تم کو چاہنے لگیں تو میں پھر کوئی پرواہ نہیں کروں گا، میں ان کے پیچھے جاؤں گا نہیں، کیونکہ یہ مال دنیا خود میری جگہ پر لے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو عزیزان گرامی، ماشاءاللہ مولانا ماشاءاللہ، ہمیں یہ نہیں ہے کہ مولا نے منع کیا ہو کہ نہیں تم محنت نہیں کرو، مزدوری نہیں کرو، نہیں، محنت کریں، آپ علم حاصل کریں، مولا کو اگر چاہتے ہیں تو علم حاصل کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، شکرن للہ کہ ہماری قوم چھوٹی قوم ہے لیکن ہمارے ہاں پروفیشنلز ہیں، ماشاءاللہ، ہمارے ہاں تعلیم یافتہ ہیں، ہمارے یہاں صاحبان عقل ہیں۔ اور ایک جملہ سن لیجئے، آپ خوش ہوں گے انشاءاللہ، اور وہ ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا ہے، دیکھیے شیعوں کی ابتدا اس وقت سے ہوئی ہے، آج سے 1400 سال پہلے سے شیعان علی اس وقت مشہور ہوئے، اس وقت سے لے کر قیامت جب تک آئے گی، شیعوں کی کتنی تعداد ہوگی، کتنے آئیں گے،
कितने करोड़ हो जाएंगे, अभी भी करोड़ों में है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लोग लाख हमारे गर्दनों को काटते रहें, ये खून है हमारा जो हमारी कौम को आगे बढ़ाएगा, तो काटते रहें, लेकिन शिया कौम आगे बढ़ती जाएगी। कोशिश कीजिए कि कॉलेजेस कायम हों, मदारिस कायम हों, अच्छी अंजुमनें जो अखलाकियात सिखाएं वो कायम हों। लेकिन इमाम फरमाते हैं, एक अजीब बात फरमाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता तभी। इमाम फरमाते हैं कि मेरा चाहने वाला कभी बेवकूफ नहीं होगा। अच्छा, कितने होंगे चाहने वाले? अब जरा सा गौर फरमाएं, कयामत तक कितने चाहने वाले होंगे शिया? वो फरमाते हैं कि मेरा चाहने वाला साहिब अक्ल होगा जरूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि अगर उसके पास अक्ल ना होगी तो मुझे नहीं चाहेगा, फिर दूसरे के पीछे जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर अक्ल होगी तो यकीनी तौर से वो पहचान लेगा कि हमारा मौला मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब है, जिसके लिए पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, अना मदीनतुल हिकमत वालियुन बाबुहा, अलीयुन अग़ज़ाकुम, तुम्हें सबसे ज्यादा सही फैसला करने वाला अली है, जिसके पास इल्म भी है, जिसके पास हिकमत भी है, और जिसके पास अल्लाह ने ताकत भी अता फरमाई है। जो नारे हैदरी, नारे सलवात, जज़ाकल्लाह अल्लामा साहब, जज़ाकल्लाह। सलामत रहें, सलामत रहें, सलामत रहें। अल्लाह से दुआ है हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, हमको आले मोहम्मद के बताए हुए रास्ते पर चलना नसीब करे। शैतान से और शैतान के गुरोह से और शैतानियत से हमेशा बचाता रहे। हमारी इबादत को, मुख्तसर सी इबादत हैं पालने वाले, इनको कबूल फरमा ले। मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारे जो गुनाह हैं उनको बख्श दे, हमारे बुजुर्गों के गुनाहों को बख्श दे, हमारी औलाद दामन आले मोहम्मद से, दामन अहले बैत से मुतमस्सिक हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो ज़ियारत व हज के मुश्ताक हैं उनको मुशर्रफ फरमा, जो बे औलाद नरीना अता फरमा, जो साहिब उनकी औलाद को दामन आले मोहम्मद से मुतमस्सिक रख और नेक रास्ते पर चलने की वाक़ मोहम्मद वाले दुश्मनान अहले बैत को निस्त नाबूद फरमा। मोहम्मद के चाहने वालों को जहाँ जहाँ पर हों, जिस जिस जगह पर हों, उन सब की हिफाजत फरमा, उनके हिफाजत फरमा और उनके दुश्मनों को निस्त नाबूद फरमा। मोहम्मद के चाहने वाले उलमा को और उलमा आलाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, मकामात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, हमारे ज़ियारत सेहत व आफियत के उनको मौका अता फरमा, तमाम कौम में इत्तेहाद पैदा फरमा, इनके नाम को बुलंद फरमा, हमारी कौम के नाम को बुलंद फरमा पालिया, सर न झुके इंशाअल्लाह, अली के मानने वाले बुलंदी अता फरमा। रहमतुल्लाहि व अल्लाहुम्मा सल्ली अला माशाल्लाह किबला, बहुत ही खूबसूरत बयान, एक और शानदार बयान है माशाल्लाह। हिला के रख दिया, आज वाकई हिला के रख दिया, इसमें कोई शक नहीं। ये गीबत वाला जो मौजू है ना, ये क्या होता है, फिर फल और फल जो है वो नीचे आते हैं। बेशक है, गीबत वाला मौजू हमारा वाकई एक बड़ा माशरती प्रॉब्लम है, और ये याद दहानी बहुत जरूरी थी कि वी शुड कंट्रोल आवरसेल्व्स। और कितनी सख्त इसकी सजा है कि देखें, इमाम ने दस्तरखान बिछा के कह दिया अब तुम अफ्तार करो। अल्लाहु अकबर। और रोजे का बुनियादी मकसद ही यही है। बेशक माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सलामत रहें, सलामत रहें, सलामत रहें। हमारे कमर आफी साहब माशाअल्लाह, ये है कि लोग कितना इसके ऊपर अमल करेंगे वो चाहिए। सर वो तो अल्लाह ताला जज करेगा ना, हम तो याद दहानी एक दूसरे करवाएंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अब्दी करेगा, अब्दी तो जरूर करेगा। बिल्कुल कमर भाई, आपका टेलीफोन नंबर हमें चाहिए। सरकार सर आंखों पे हाजिर कर दूंगा जी इंशाअल्लाह।
کیونکہ مجھے ڈاکٹر صاحب سے سیکھنا ہے کہ خوش لباسی کیا ہوتی ہے. خوش لباسی اس میں کوئی شک نہیں. ماشاءاللہ خوش پوشاک کیا بات. خوش لباسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز عرض کروں. حدیث یہ ہے کہ مومن کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہے گی. جی بے شک ماشاءاللہ. اسی لیے اس کی زیارت کرنا جو ہے وہ بہت اہم ہے. جی ہاں. جب اتنے مومنین کو دیکھے تو کیسا خوش نہ ہو. کیا بات ہے. صحیح کہہ اللہم زد فزد. اللہ مومنین کی تعداد میں اضافہ فرما. دنیا سرکار آپ نے بین السطور اتنے پیامات دیے ہیں کہ ہماری جھولی بھر دیا آپ نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت ٹھوس بیان تھا آج کا اور جھانکنے کا موقع دیا آپ نے. آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولانا بہت زبردست مولانا. ڈاکٹر صاحب مائک آپ کی زیارت شروع کروائی. بسم اللہ. متوجہ زیارات بالکل بالکل. نیابت میں تمام مرحومین ملت جعفریہ کی نیابت میں شرف حاصل کرتا ہوں قربتاً اللہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک والمستشہدین معک جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ورسولہ. السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید. السلام علیکہ ایھا الشہید وابن الشہید. السلام علیکہ ایھا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذالک فرضیت بہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء. السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا. السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان. الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا. عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک فی هذا الساعة وفی كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وتمتعه فيها طويلا. اللهم ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے. آپ کے علم میں رزق میں اضافہ کرے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. میں اس کے ساتھ ہی مائک آپ کے حوالے خود میں اجازت چاہوں گا تمام شرکاء سے تمام سامعین سے. اللہ تعالیٰ آپ کی رمضان کی عبادات کو قبول فرمائے. عبادات کو بھی اللہ تعالیٰ کثیر شمار کرے اور آپ کو اس کا دنیا و آخرت میں سب کو بے انتہا اجر عطا فرمائے. میری بھی قبول فرمائے ساتھ میری لیے. ماشاءاللہ حاضرین اور ذاکرین آج کی یقیناً بہت ہی پرنور اور بہت ہی خوبصورت آج کا درس آج کی دعائیں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ تمام ذاکرین کا کس کس کا نام لے کر میں شکریہ ادا کروں، مگر یقیناً ہمارے عظیم مولانا صاحب نے آج یقیناً بہت ہی ہمیں روحانی بالیدگی عطا فرمائی. ماشاءاللہ تہہ دل سے. اور کل انشاءاللہ ہمارے قریبی دوست جناب ڈاکٹر اعظم صاحب کی طرف سے مجلس ہے، ان کی والدہ اور کے ایصال ثواب کے سلسلے سے، اور پرسوں انشاءاللہ مولا امام حسن علیہ السلام کا جشن ہے. تو آپ سب لوگ انشاءاللہ کل اور پرسوں بھی تشریف لا کر کا موقع دیں اور درس کے یہ تمام نعمتوں سے وہ معبود آپ کو بھی الہی آمین الہی آمین الہی آمین.
कल तक के लिए इजाजत آمین. चाहूंगा. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك